السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ 2 دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تو اس وجہ سے ویڈیو کوئی بنائی ہی نہیں میں نے 2 دن سے۔ ابھی عفان فریج میں گھسے پڑے ہیں، عفان فریج سے نکلو باہر۔ اور یہ دیکھیں، عفان فریج بند کرو۔ اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب طبیعت میری بالکل ٹھیک ہے، بہت زیادہ خراب تھی اور کیا نام ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، وامٹ اور پھر بخار بھی ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے اب اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، تو آج ولاگ بنا رہی ہوں۔ اور پھر میرے فون بھی آئے تھے، کیا نام ہے، پرسوں، تو میری طبیعت اتنی صحیح نہیں تھی کہ میں فون اٹھا سکوں لیاقت آباد سے، کہ فون اٹھانے کی ہمت نہیں تھی میری کہ میں کسی سے بات کروں یا کچھ بھی ہے۔ پھر میری بہن کا بھی فون آیا، پھر میں نے اس سے بھی میں نے بات کری تھی تھوڑی بہت کہ یہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے اس کو بھی یہ بولا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر رہی۔ پھر میں نے اس کا بھی فون بند کر دیا۔ پھر پرسوں جمعرات کو بھی فون آئے تھے لیاقت آباد سے، تو تقریباً 5 فون آئے، میں نے شام میں دیکھے کیونکہ مجھے اتنی میری طبیعت خراب تھی کہ صبح مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنے چکر آ رہے تھے، اتنے کہ میں کامی سے یہی کہی تھی کہ کامی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں کچھ کر سکوں یا کوئی کام کر سکوں، اتنی مجھے وامٹ ہو رہی تھی اور کیا نام ہے طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی۔ پھر فون بھی اتنے آ رہے تھے وہاں سے، تو میری اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ پھر میں نے شام میں ہی فون دیکھے سب کے، لیکن میں نے کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں کسی سے بات کرتی، اس لیے میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کری۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کل سے بہتر ہے میری طبیعت۔ کامران نے مجھے کیلسی وغیرہ لا کے دی تھی، پھر میں نے وہ پی، اس سے میری طبیعت ٹھیک ہوئی، اور اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی عفان کو میں صبح سے عفان اٹھا ہوا ہے، ناشتہ نہیں کیا اس نے، صرف فیڈر پیا۔ ابھی میں اس کو یہی کہی تھی کہ تم نہ چائے سے پاپے کھا لو، بہت مشکل سے اس نے ایک پاپا کھایا کیونکہ وہ موبائل دیکھ رہا تھا، تو موبائل دیکھتے دیکھتے میں نے کہا جب یہ موبائل دیکھ رہا ہے اور یہ ابھی ناشتہ کر لے گا اپنا، تو ابھی میں نے اس کو سب کھلایا، تو اب ان کو پانی چاہیے تو وہ فریج میں ہی گھسے پڑے ہوئے، اور فریج نہیں بند ہو رہا۔ اے بھائی فریج بند کرو، اے لڑکے۔ تو ابھی فریج میں ہی وہ لگے ہوئے ہیں کہ فریج سے ان کو کچھ مل جائے۔ ٹافیز ہے نہیں، ٹافیز میں رکھتی ہوں اسی کے لیے، یہ ساری ابھی اس کو یعنی کہ فریج کھولنا آ گیا ہے، اب فریج کے اندر چیزیں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نکالنا آ گئی، تو اس نے ایک ایک کر کے میں اگر اس کو نہیں دیکھوں تو اس نے پھر ٹافیاں نکال لیتی ہیں وہ، پھر نہ ادھر بابا بیٹھے ہوئے ان سے کھلوا لیا، مجھ سے کھلوا لی، ہر 1-2 منٹ بعد اس کی ٹافیاں نکلتی رہتی ہیں، تو اب ٹافیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ چاہ رہا ہے کچھ نہ کچھ مجھے فریج سے ٹافی مل جائے اور میں کھا لوں۔ یہ دیکھیں گے فریج میں کہاں کھڑے ہوئے، یہ اس پہ۔ عفان فریج سے باہر نکلو جلدی سے، جلدی سے آ جاؤ، نہیں جلدی 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 جلدی، میں فریج میں بند ہی کر دوں گی، پھر میں آپ کو جلدی سے نو 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 نو، تو فریج میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھ، یہ اس طرح سے روتا ہے اور پھر مجھے اس طرح سے تنگ کرتا ہے، ادھر آؤ جلدی سے آؤ۔ یہ جہاں میں رہتی ہوں یہ وہاں کا سب نظارے ہیں، میں یہیں پہ کھڑے ہو کے اکثر جب میں دل پریشان ہوتا تو میں یہاں پہ کے کھڑے ہو جاتی ہوں، اور یہاں پہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں ابھی بھی ہوا چل رہی ہے اور پردہ اڑ رہا ہے۔ آ جاؤ، آؤ جلدی سے آؤ، پھر میں گیٹ بند کر دوں روم کا، کمرے کا گیٹ بند کر دوں؟ صحیح ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ آپ فریج نہیں کھولنا، ادھر آ جاؤ، میں فریج کو لاک کر دوں گی۔ کیا ہوا، رو؟ ابھی تو آپ رو رہے تھے، رو کر دکھا دو۔ پھر دودو، ابھی چائے پاپا نہیں کھایا آپ نے؟ سب بولیں گے عفان ایسے فیڈر پیتا رہتا ہے، سب یہی کہیں گے عفان ایسے فیڈر پیتا رہتا ہے، خالی کچھ کھاتا نہیں عفان۔ عفان کے بال دیکھیں کیسے پسینے میں ہو رہے ہیں، ابھی نہلایا دوبارہ آج میں نے تمہیں افو۔ تو کیا کراؤں؟ پھر نہلاؤں؟ نہیں بس، کتنا روتے ہو تم، سب یہی بولیں گے کتنا روتا ہے عفان گندا بچہ۔
کیوں نہلاؤں؟ ایسے بیٹھ. اور اب عفان کا رونا بھی بند ہو گیا کیونکہ عفان نے موبائل دیکھ لیا کہ موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے عفان کی، ہے نا عفان؟ چوزا ہے میرا، چوزا ہے نا. اچھا صبح آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا ناشتہ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا؟ ابھی چائے پاپا کھایا نا؟ نہیں کھایا. ہاں ہو. اچھا اے بی سی ڈی تو سنا دو. اے بی، جلدی سے. اچھا پہلا کلمہ سنا دو. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی لا الہ ہا ال لل لا ہو محمد دور رسول للہ. سب کہتے ہیں عفان کو پڑھنا نہیں آتا، میرا عفان دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے نا عفان. کلمہ پڑھتا ہے نا عفان میرا. تعوذ بھی آتی ہے عفان کو میرے، تسمیہ بھی آتی ہے نا. تعوذ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. بابا کہاں گئے عفان کے؟ بابا کہاں گئے آپ کے؟ کہاں گئے؟ آفس. کمپنی. کمپنی. جی بہت دیر ہو گئی، ویڈیو کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے. ابھی تو عفان سو رہا ہے، اور کیا نام ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلایا تھا کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی مجھے بہت ٹائم کر رہا تھا. اس کے بعد یہ سو گیا، لائٹ چلی گئی تھی. لائٹ جانے کے بعد پھر یہ اٹھ گیا، پھر مجھے نیند آنے لگی تو پھر اس لیے میں تھوڑا سو گئی تھی. اور ابھی یہ سو رہا ہے اور میری کیا تو یہ اب سو رہا ہے اور میں بالکل فری ہوں. کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا، کھانا بھی بنا لیا تھا اور کیا نام ہے پھر میں فری تھی تو میں نے سوچا میں تھوڑا چہرے کی اپنی کلینزنگ کر لوں کیونکہ چہرہ میرا بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا. اور ابھی بیچ میں تو اس سے زیادہ خراب ہو گیا تھا کیونکہ جو میں صابن یوز کرتی ہوں وہ کہیں مل نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ سب جگہ پوچھ لیا، کہیں نہیں ملا. اور پھر کیا نام ہے پھر جہاں سے میں نے اپنے فیس کا علاج کروایا تھا، ٹریٹمنٹ لیا تھا، تو انہیں سے جا کے میں نے بولا کہ میں نے ایسے ایسے ڈھونڈا تھا صابن لیکن مجھے کہیں مل نہیں رہا ہے اور نہ کیا نام ہے یہ کہیں پہ بھی ہے ہی نہیں صابن. تو پھر انہوں نے مجھے صابن یعنی کہ دیا. پھر میں نے جب سے وہ یوز کیا تو اللہ کا شکر ہے، میرا چہرہ اللہ کا کرم ہے کہ صحیح ہے. اور اب میرا فیس بالکل یعنی کہ بالکل نہیں، نارملی ٹھیک ہے. یہ ہے کہ دیکھنے لائق ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں دیکھنے لائق ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا. ابھی بیچ میں سب دھبے دھبے دانے تو اتنے سارے ہو گئے تھے میرے کہ یعنی کہ وہ ایکنک بھی نہیں تھی کہ ایکنی ہو، چلو میں ایکنی کا فیشن یوز کر لوں، تو وہ ایکنی بھی نہیں تھی. اور کیا نام ہے بس اس میں نا ایک عجیب سا نا درد تھا مجھے. تو اس وجہ سے پھر میں نے صابن میں گھر کا ہی صابن یوز کرنا شروع ہو گئی تھی کہ چلو یار گھر کا ہے اب صحیح ہو گیا ہے تو یہ ہے کہ میں گھر کا. لیکن اس سے تو مجھے اور ہی مزید ہی دانے نکلنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب فیس پہ ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں.
یہ کہ ابھی اس دن مجھے ایک نکلا تو پھر میں نے اس پہ جو انہوں نے مجھے ٹیوب دی تھی تو میں نے وہ یوز. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ اللہ کا کرم ہے بہت، کہ بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ نشان ہے ہلکے ہلکے سے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہوں یا مجھے درد ہو رہا ہو، اب اتنا یعنی کہ نہیں ہے. اور آج کا دن بس ایسے ہی بور گزر گیا. کیا نام ہے، کچھ کام بھی نہیں تھا، سارے کام تو ہو ہی چکے تھے. بس اب مشین لگانی ہے، کل کپڑے دھونے ہیں. کام ہی گھر پر ہوں گے تو انہیں کے ساتھ لگواؤں گی، کیونکہ اکیلے ابھی میں نہیں کر سکتی. تو اب وہ جب کل گھر پر ہوں گے تو پھر میں کل ان کے ساتھ ہی مشین لگواؤں گی کہ بھائی میرے ساتھ، کیونکہ ان کے بھی کپڑے ہیں کام کے. مجھے یہی کہتے ہیں یار میرا سوٹ نہیں دھلا. میں نے کہا میری طبیعت تمہیں پتہ ہے صحیح نہیں ہے. تو کہیں ہیں تمہاری تو جب دیکھو طبیعت خراب رہتی ہے اور نہ کبھی صحیح بھی ہوتی ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یار تمہیں نہیں پتہ کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہے. تم مرد ہونا ہے اس لیے. تو کہنے لگے کہ نا ہمیں بھی ہوتی ہے لیکن ہم نہ اس کو نہیں کرتے. تو میں نے کہا ہاں، اور نہ کیا نام ہے، تم لوگ کو بھی سنبھالو، گھر بھی سنبھالو، بچے بھی سنبھالو، اور نہ پھر بھی بخار ہو، طبیعت خراب ہو، تمہارے لیے کھڑے ہو. تو کہنے نہیں ہم بھی تو باہر کا کر رہے ہیں، تھوڑی ہمت پکڑو. تو میں نے کہا کہ ہاں ہمت ہی پکڑ رہے ہیں جبھی کام کر رہے ہیں. اور ابھی تو وہ ہے نہیں، اب وہ آئیں گے 11:30 بجے. کل ان کی آف ہے. اور اب جو نیکسٹ منتھ آئے یعنی کہ نیکسٹ ویک آئے گی تو پھر ان کی مارننگ شروع ہو جائے گی. پھر مارننگ چلے گی. پھر 3 سے یا 4 سے پھر رمضان شروع ہو جائیں گے. تو اب اس کے اگلے ہفتے کا نہیں پتہ کہ نائٹیں لگیں یا ایک ہی شفٹ کر دیں جنرل، لیکن وہ ابھی پتہ نہیں ہے. اب جب روزہ شروع ہوگا، رمضان شروع ہوں گے، جب بھی پتہ چلے گا. میں باہر اس لیے آ گئی کیونکہ عفان سو رہا ہے اور ابھی سویا ہے. وہ اس وقت بھی کچی نیند سے اٹھ گیا تھا، تو وہ جب بھی اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، اسی وجہ سے میں باہر آ گئی صحن کے اندر. اور یہاں پہ میں ولاگ بنا رہی ہوں، تو اسی لیے میں نے کہا یار وہ اٹھ جائے گا، تو اس لیے میں باہر آ گئی. اب یہ ہے کہ جب روزے شروع ہوں گے تب ان کی ٹائمنگ کا پتہ چلے گا. اور پھر یہ ہے کہ ابھی دعا کریں کہ کامی کو ان کی کمپنی سے جو بونس ہوتا ہے وہ مل جائے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں. کامی مجھ سے زیادہ پریشان ہے کہ یار بونس نہیں آیا، کیسے کریں گے. میں نے کہا بس دعا کر رہی ہوں میں، تم بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے نا مل جائے. اور یہ ہے کہ نا پھر ابھی راشن بھی لانا ہے، کیونکہ نیکسٹ منتھ راشن بھی ضرورت پڑے گی. 2 مہینے تو میں نے راشن چلا لیا، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، سب کچھ ڈبل تھا میرے پاس، تو اس لیے. تو اب یہ ہے کہ اب تیل بھی ہے، گھی بھی ہے، مسالے بھی ہیں. پھر رمضان کے ایک الگ ہی شیڈول ہوتا ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے پھر سارا سامان وہ ایک رمضان کا ایک الگ ہوتا ہے کہ پکوڑے بھی بن رہے ہیں اور 2-3 چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. پھر کھانا ہے. پچھلے ٹائم تو یہ ہو گیا تھا کہ کیا نام ہے، میں نے کھانا بھی کچھ ٹائم کھانا کر لیا تھا کہ یار چلو نا نہیں ہے سامان، کیونکہ اس دوران بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ نا روزے شروع ہو گئے تھے، سیلری نہیں ملی تھی. تو میں نے 2 دن نا کھانا بنا لیا تھا. میں نے کہا چلو کھانے سے روزہ کھول لیتے. یہ ہے کہ چلو نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ کھلا ہی رہا ہے نا. تو پھر یہ تھا کہ ابھی بھی رمضان شروع ہو جائیں گے 3 تاریخ کو، اور سیلری ان کو ملے گی 7 تاریخ کو. لیکن میں دعا یہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو شاید عید بونس جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مل جائے رمضان سے پہلے، تاکہ نا جو 2-3 کام ہیں نا وہ ہو جائیں. بس آپ لوگ بھی دعا کریں تاکہ نا میرے جو 2 معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں. میری خود بھی یہی دعا ہے کامی کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات تھوڑے سے صحیح کر دے. کیونکہ یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے جب پیسے ہاتھ میں ہوتا جبھی بندہ سب کچھ کرتا بھی ہے. اب جب پیسہ ہی ہاتھ میں نہیں ہے تو بندہ کیا کرے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی مشکل ہے یہ آسان کر دے. اور اب میں بلاگ یہیں اینڈ کر رہی ہوں بلاگ کو. اور اپنا سب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اچھی بری بات ہر کسی سے ہو جاتی ہے، اور اگر کسی سے بھی کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں.
ہے کہ دل صاف رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ منہ کے جو ہوتے ہیں نا، منہ سے بولنا، اور سامنے والا چلو میں نے معافی مانگ لی، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے اس بندے کو معاف کرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو میرا یہ میسیج ہے کہ جس کے دل میں بھی جو بات ہے، رمضان سے پہلے یا وقت کا نہیں پتہ، وقت اور حالات کا کہ اللہ تعالیٰ کب اپنے پاس بلا لے، تو یہ ہے کہ سب سے بنا کر رکھو، کسی سے بگاڑو مت، کیونکہ منہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، ہم نے سب نے جا کے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، کسی انسان کو جان نہیں دینی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آخرت کو سنوارو، اور لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، میری اور کامل کی کتنی ہو جاتی ہے، اور بہت ہوتی ہے، بہت حد سے زیادہ۔ اور کیا نام ہے، پھر میں 2-3 دن خاموش رہتی ہوں، پھر وہ 2-3 دن مجھ سے بات نہیں کرتے، پھر یہ میں ہوتا ہے کہ میں خود ہی بولنا شروع ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے میں شادی سے پہلے میں اتنا نہیں بولتی تھی، یعنی کہ میں بہت کم لمیٹڈ بولتی تھی۔ اب میں کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم اپنا منہ بند کرو، تم کتنا میرا دماغ کھاتی ہو۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہاں تم نہیں بولتے نا، تو اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ بولتے ہیں ہاں بھائی میں نہیں بولتا، لیکن میری بیوی مجھے ایسی ملے کہ میرا اتنا یعنی کہ صحیح سے یعنی کہ ہنسنا بولنا سب کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا ہو گئی ہے، یا جان بوجھ کے کچھ نہیں کرتا بندہ، انجانے میں سب کچھ ہو جاتا ہے، تو میں بھی سب سے معافی مانگتی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا نام ہے، ظاہر سی بات ہے بندہ خطا کا پتلا ہے، تو جتنی جلدی معافی ہو سکے مانگ لیں، کیونکہ وقت کا نہیں پتہ، مجھے ابھی کا نہیں پتہ کہ اگلی سانس میں لے پاؤں گی یا نہیں لے پاؤں گی۔ تو یہ ہے کہ معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں کہتی ہوں اللہ بہت بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل، وہ اس کے جبھی تو کہتے ہیں نا کہ رحمان رحیم، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نا بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم انسان نا جیسے کہ اب میں مثال کس کی دوں کہ بہت پہلے ایسا کچھ ہوا تھا، تو میرے ساتھ ہی ہوا تھا، تو جو میں نہیں کسی دن ہوگا تو ضرور بتاؤں گی۔ تو ایسا ہوا تھا کہ میرا معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا کہ نہ میں معاف کروں، یا امی بھی کہتی تھی نہیں میرا دل نہیں ہے کہ میں نا معاف کروں۔ تو پھر امی کا خود بخود آہستہ آہستہ دل ایسا ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، یہ ہے وہ ہے، چلو کچھ جو بھی ہوا میں نے معاف کیا۔ تو اسی طرح سے میری بہن بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو چلو ہوا وہ ہم نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے معافی مانگ لیں، معافی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر معافی بنا مانگے اس دنیا سے چلے گئے تو بھی پکڑ ہے، اگر معافی نہیں دی تو بھی پکڑ ہے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا سب خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ۔